مراقبہ فرمائیں، دل کی طرف توجہ فرمائیں اور تمام خواجگان نقشبند کی وسیلہ اور واسطے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تمام تجلیات، صفات، اسمات کا ظہور ان تمام خواجگان کی نسبت سے اور وسیلے سے ہمارے تمام لطائف میں عطا فرمائے، وارد فرمائے، اور اس کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ تصور کریں کہ ہمارے سارے لطائف ان تمام مشائخ کرام سے شیشے کے مانند جڑے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے نقشبندی سلسلے کا طریقہ ہے کہ مراقبے سے پہلے احسال کیا جائے تمام بزرگان دین پر، اور بالخصوص جمعرات ان مشائخ کے سلسلے کی ذکر کے لیے منتخب دن ہے، جس میں اجتماعی ہر جگہ پر بڑی بڑی مجالس ہوتی ہیں اور ذکر ہوتا ہے۔ فجر سے لے کر رات تک، کیونکہ اس کے بعد شب جمعہ ہے، اس کی برکات ہوتی ہیں، تو یہ فجر سے ہی جمعرات کی یہ برکتوں کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو خاص توجہ کے ساتھ اس پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ہر خانقاہ کے اندر اسی دن پر خاص طور پر اجتماعی مجالس ہیں جو بڑی مجالس ہوتی ہیں، منعقد کی جاتی ہیں۔ ہمارے سلسلہ میں بھی جب حضرت صاحب قدس اللہ موجود تھے، جب فقیر حاضر ہوتا تھا تو جمعرات میں ڈیرہ حاضر خان کی خانقاہ کے اندر اجتماعی ذکر ہوتا تھا، اور میں نے ساری زندگی اسی ڈیرہ حاضر خان کی خانقاہ جو تھی اسی میں گزاری ہے، اور حضرت کا فیض بھی میں نے وہیں سے حاصل کیا ہے۔ گدائی شریف تو میرا جانا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ حضرت صاحب سے جب سے میری ملاقات ہوئی تھی، حضرت صاحب ڈیرہ غازی خان میں تشریف رکھتے تھے، اور وہیں پر آپ نے خانقاہ بنائی تھی۔ تو شاید بہت کم لوگ اس نسبت سے جانتے ہیں، لیکن میرے لیے تو ڈیرہ خان کی خانقاہ ہی سب سے بڑی خانقاہ تھی۔ آج بھی ذکر میں جب بیٹھتا ہوں تو تصور میں حضرت کو وہیں پاتا ہوں میں۔ جمعے کا اجتماع جو تھا وہ گدائی شریف میں ہوتا تھا جمعے کے بعد، جیسے ہم کرتے ہیں جمعے کے بعد، لیکن باقی سارے اجتماع جو ڈیرہ خان کے خانقاہ میں ہی ہوتے تھے۔ تو جمعے کی رات سے ایک بڑا اجتماع شروع ہو جاتا تھا، وہاں پر بہت دور دور سے لوگ آتے تھے۔ لیکن اس میں کوئی خاص برکت ہوگی، بزرگان دین جانتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے۔ جو کچھ میں نے دیکھا سیکھا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ اسی کی برانچ ہے، وہی سلسلہ ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اسی قسم کے درویش یہاں بھی پیدا کر دیے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، اور تمام ہماری خانقاہوں میں الحمدللہ اس وقت لوگ جمع ہوں گے، اور ہمارے ساتھ ذکر میں عورتیں بھی مرد بھی شامل ہوں گے الحمدللہ۔ جن بزرگوں کا سلسلہ ہے جو قیامت تک چلے گا الحمدللہ، اور سب سے بڑا ذریعہ ہوگا دجالی فتنے سے بچنے کا یہ اللہ کا ذکر جو ہوگا، اور یہ نقشبندی سلسلے کا اجتماعی ذکر ہوگا۔ اس میں دجالی فتنے کے اندر انسان کے یقین کمزور ہو جائیں گے، ایمان کمزور ہوں گے۔ یہ دجالی فتنے کی سب سے بڑی نشانی ہے جو حدیث میں آئی ہے۔ یہ انسان اپنے آپ کو ظاہر کرے گا ایمان والا،
لیکن اندر سے اس کے وظائف اتنے بڑے ہوں گے، اندر سے شیطان اس پہ اتنا مسلط ہوگا کہ اس کا ایمان جو ہے بے انتہا کمزور ہوگا۔ تو ایمان کو مضبوط کرنے کا طریقہ یاد رکھیں، یہی اجتماعی ذکر اللہ کا ذکر ہے، خاص طور پہ یہ، کیونکہ آخری سلسلہ ہے نقشبندی سلسلے۔ ہم کسی سلسلے کو کم نہیں کہتے، نہ ہی کم ہے، لیکن یہ آخری سلسلہ اللہ پاک نے نقشبندی سلسلہ رکھا ہے، تو اس کا فیض بہت جلدی پہنچتا ہے انسان کو۔ تو اس صورت میں الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نسبت بھی دیتی ہے اور اجتماعی معاملات ملتے ہیں۔ اب ایمان کو بچانا ہمارا فرض ہے، مواعظ بھی سنیں، تقریریں سنیں علماء کرام کی، لیکن پریکٹیکلی اگر آپ ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو طریقہ یہی ہے، دل کرے نہ کرے، طبیعت مانے نہ مانے، ایمان کا درجہ بہت ہی کمزور ہو، پھر بھی اللہ کے ذکر کی مجلس کو ترک مت کریں، تو پھر ایمان کا انشاءاللہ خاتمہ ایمان کا گارنٹی ملتی ہے کہ انسان اللہ کے فضل سے جائے گا۔ اور جگہ منتخب نہیں کرنی پڑتی، لیکن ہر وہ جگہ مقدس بن جاتی ہے، ہر وہ جگہ عظیم بن جاتی ہے جس جگہ پر انسان کا ایمان محفوظ ہو رہا ہو، بے شک وہ کسی بھی ملک میں ہو، کسی جگہ پر ہو، کسی مٹی میں ہو۔ تو ان جگہوں سے بچ کر جہاں آپ کا دل سکون پا جائے اللہ کے ذکر سے، جم جائیں اس پر، کیونکہ بغیر ایمان کے جانا یاد رکھیں بہت برا ہے، اس کا حشر ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ جو شخص بے ایمان ہو کر جاتا ہے اس کا حال بہت خراب ہے۔ ابھی نہیں ہم سمجھ سکتے، لیکن جب عمل سامنے آئے گا تو اس وقت بہت برے حالات ہوں گے۔ تو بے انتہا کوشش جو ہے یہ کریں کہ ہم لوگوں کی ایمان ہر سورج نکلنے کے ساتھ دجالی فتنہ آ چکا ہے، کمزور ہوتا ہے، عجیب قسم کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، عجیب حالات پیدا ہو رہے ہیں گرد و نواح کے اندر، چاروں طرف آپ دیکھیں عجیب حالات ہیں، اور یہ سب کا سب جو اثر انداز ہوتا ہے کسی اکانومی پرابلم پر نہیں ہے، معاشی کی پرابلم نہیں بنتا، بلکہ سب سے زیادہ جو پرابلم بنتا ہے انسان کا ایمان کا بنتا ہے، اور ایمان ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی خواتین کو بچائیں، یہ بہت بڑا میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں اس زمانے کا۔ یہ کوئی روایتی ذکر نہیں ہوتا، بلکہ بہت بڑا ایک شیلٹر اللہ پاک نے دیا ہے اللہ۔ تو اس سائے سے آ جائیں اور اس میں خوب اللہ کا ذکر کریں، نسبت رکھیں کسی شیخ سے اور اس نسبت کو مضبوط کریں، اور اس نسبت کے بارے میں کتنی بھی انسان کو شیاطین و وساوس آئیں، بس الحمدللہ بہترین سلسلہ اور بہترین نسبت جو ہے نقشبندی سلسلے کی، اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش قسمت انسان سمجھیں اگر یہ ہمیں سلسلہ اور نسبت اگر مل جاتی ہے، اور کسی ایسے مستند سلسلے سے الحمدللہ جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، اور نسبتاً آپ دیکھیں اپنے شجرے پر نظر ماریں تو کیسے مشائخ آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد۔ تو یہ سارا مراقبہ کا حصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے انسان کا فیض پہنچتا ہے۔ مین چیز جو ہے وہ فیض ہے، یاد رکھیں۔ تو اگر آپ فیض لینا چاہتے ہیں مراقبے کے اندر، یہ مشائخ بتاتے ہیں، شاید ان پہ منکشف ہوتی ہیں چیزیں، وہ تو ظاہر ہوتی ہیں، انکشاف ہوتا ہے، اللہ پاک کرتا ہے تاکہ پھر وہ لوگوں پر بتائیں، تو پھر ہم جیسے ناقارہ لوگوں کو یہ باتیں پہنچتی ہیں تو ہم انہی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ پھر ہم لوگ ان کی مکاشفات ہوتے ہیں، جس میں سب سے بڑی باتیں جو ہے حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ کی ملتی ہیں اس سلسلے میں۔ آپ کے کشف و مکاشفات اعلیٰ درجے کے تھے، جس کو تمام نے تسلیم کیا، اور پورے سلسلے کو آپ نے اپنے کشف سے بیان فرمایا ہے،
نقشبند سلسلہ. تو ایک ہی مقام پر آپ بتاتے تھے، فجر کے مقام پہ ذکر ہوتا تھا تو آپ نے اس کے باقاعدہ حالات بیان فرمائے کہ کس طرح فرشتے اترتے ہیں، کس طرح میں دیکھ رہا ہوں، کس طرح لطیفہ قلب سے انسان سیر کرتا ہوا آسمانوں کی طرف چلتا ہے. ہر لطیفے کا تعلق جس نبی سے اس کے جڑتا ہے. گو اس کی روح انسان تو نظر آتا ہے کہیں بیٹھا ہے، لیکن حقیقت میں جب انسان اس سلسلے کا ان طریقے سے ذکر کرتا ہے تو ان مقامات کی سیر کرتا ہے انسان. تو چھوٹا نہ سمجھیں، بہت بڑی چیز ہے ہمارا اخبار. یہ تو ہم کچھ بھی قربانی دے ہی نہیں رہے کہ تھوڑی دیر گھر سے نکل کے ہم یہاں آ جاتے ہیں. میرے بھائیو، جب آنکھ کھلے گی تبھی آنکھ بند ہے نا، موت کے بعد آنکھ کھلے گی اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہمیں ملی. یہ تھوڑے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتے تھے. مراقبے کے اندر اسی یقین کے ساتھ بیٹھے اور فیض حاصل کریں. سارا معاملہ تو فیض کا ہے. تو فیض کے لیے سب سے سخت اور بڑی چیز جو ہے انسان کا اپنا عقیدہ ہے اپنے مشائخ کرام کے ساتھ، کہ فیض انہی کے ذریعے سے آتا ہے، واسطہ انہی کا ہے جس سے پہنچتا ہے فیض ہم کو. اسی لیے ختم خواجگان اور رسالت کیا جاتا ہے، اسباب دیے جاتے ہیں ان کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم فیض حاصل کر سکیں. اور آنکھ بند کر کے دل کی طرف توجہ فرما کر، خیالات انسان کے آئیں بھی آتے رہتے ہیں، ان خیالات سے اپنی توجہ کو ہٹاتے رہے اور دل کی طرف توجہ کر کے اللہ کی تجلیات کا انتظار کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اندر تمام لطائف کے اندر روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. انسان کی ہر مراقبہ مختلف کیفیت اور مختلف درجات کے ساتھ آتا ہے. یعنی آج جو آپ مراقبہ کریں گے اس کا جو درجہ بلند کرے گا آپ کو، شام کو جب بیٹھیں گے اس مجلس سے دوبارہ تو اس سے اونچا درجہ لے کر جائے گا آپ کو. ہمیشہ یہ اپ کرتا ہے انسان کو اور انتہا عروج پہ پہنچا دیتا ہے. اب میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا نہیں سکتا. اور فوق در فوق انسان کو ترقی دیتا چلا جاتا ہے انسان کو. اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی. تو ذکر اور مراقبے کو بہت بڑا قیمتی سرمایہ سمجھے. آنکھ بند کریں، دل کی طرف توجہ فرمائیں، خیالات کو دل سے دور کرتے رہیں اور پورے انداز کے ساتھ کہ مشائخ کرام کے تمام لطائف ہمارے لطائف سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بذریعہ اس کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک سے تمام مشائخ کرام سے ہوتا ہوا اللہ پاک ہمارے سینے میں مولد فرما رہے ہیں. بسم اللہ.